مقصد یہ ہے کہ تمہیں نیا سال عطا فرمایا ہے، نیا دن عطا فرمایا ہے، تو اس دن میں اللہ کی عبادت کرو. اپنا پلان بنائے کہ پچھلے سال جو ہم کام نہیں کر پائے تھے وہ اس سال کریں گے. پچھلے سال نمازیں نہیں پڑھ پائے، روزے نہیں رکھ پائے، زکوٰۃ نہیں دے پائے، حج نہیں کر پائے، فلاں نیک کام نہیں کر پائے، والدین کی خدمت نہیں کر پائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے، بہنوں کا حق نہیں دے پائے، بہنوں کو ہم نے ستایا، والدین کے ساتھ ظلم ہم نے کیا، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہم نے کیا، اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کی، تو اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا، ایک بار پھر ہمیں نیا سال عطا فرمایا، زندگی میں ایک دن پھر ہمیں عطا فرماتی ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کریں. نئے دن دینے کا تو مقصد یہ ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھول گئے، چھوٹ گئی کسی وجہ سے، کوئی کام میں مشغول ہوں گے. صبح اپنے غمگین تھے، غم کے اظہار فرمایا حضور کی بارگاہ کے اندر. حضور نے فرمایا کہ عمر کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی؟ یہ آیت آپ کے لیے تو ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ، کہ اللہ نے رات کے بعد دن کو بنایا ہے، دن کے بعد رات کو بنایا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. اے عمر اگر رات کو عمل نہ کر پاؤ تو دن کو کرو، اور اگر دن کا نیک کام رہ جائے تو وہ رات کو کرو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نیا سال اس لیے عطا کیا ہے کہ پچھلے سال جو نمازیں نہیں پڑھ پائے، روزے نہیں رکھ پائے، حج نہیں کر پائے، زکاتیں نہیں دے پائے، والدین کی خدمت نہیں کر پائے، بہنوں کا حق نہیں دے پائے، تو اس سال ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں. نیا سال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پچھلے سارے کام کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نئے سال میں ادھم مچاتے ہیں، آتش بازی کر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، بنسبت عبرت حاصل کرنے کے، بنسبت نصیحت حاصل کرنے کے. اور بھائی نمازیں پڑھے نا، اپنا پلان بنائے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور موقع دیا ہے، نمازیں پڑھے. نماز میں کتنی برکت رکھی گئی ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. 4 کام ایک وقت، ایک بندہ اور 4 کام، اور ایک ہی وقت میں چاروں کام کرنے ہیں. آپ کے گھر سے بیل بھاگ گئے، اس کو اسی وقت لے کر آ رہے ہیں. جنگل کا سامان تھا، ہاں پورا ایک میدان ہے نا، آپ کے گھر کے ادھر ادھر سارا جنگل ہے، گاؤں کا ایریا تھا. اب زیادہ دور بھاگ جاتے تو پھر کہاں جاتے؟ اب بیل گھر سے بھاگ کے اس کو بھی لے کر آنا ہے، چکی سے آٹا بھی لے کر آنا ہے، کھانے کا وقت ہے، ہاں کھیتوں میں پانی بھی لگانا ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا پہلے سوچتا یار پہلے وہ نا گھر کے لیے راشن لے کر لیا، پہلے گھر کے لیے راشن لے کر دے دوں، بعد میں پھر نماز. وہ راشن تو لے لیا، ابھی وہ فلاں کام بھی تو کرنا، وہ بھی تو کام کرنا ہے. کرتے کرتے نماز کا ٹائم ختم. مالک بن دینار تھے، چاروں کام وقت ایک ہی ہے، اسی وقت بیل کو بھی لانا ہے، نہیں تو نکل جاتا وہ، چکی سے آٹا بھی لانا ہے، نہیں تو دیر ہو جاتی، گھر میں کھانا پکانا ہے، گھر والوں نے بھی کھانا کھانا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، ہاں کھیت میں پانی بھی ابھی لگانا ہے، باری بھی میری ابھی ہے، ابھی پانی لگانا ہے، نہیں لگایا تو پھر باری چلی جائے گی، پھر پتہ نہیں کب آئے گی. ادھر سے نماز جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے. اب کروں تو کروں کیا؟ اب ہم جیسے تو تھے نہیں کہ نماز چھوڑ دیتے، بلکہ سارے کام، انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے، پہلے نماز پڑھی. نماز جمعہ پڑھتے ہیں. اب نماز جمعہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے گھر جاتے ہیں، سب سے پہلے گھر جاتے ہیں کہ جا کر دیکھوں گھر کا معاملہ ہے. کہ جب گھر جاتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو بیل اندر کھڑا ہے. تھوڑی دیر بعد آگے جاتے ہیں تو گھر والے بیٹھ کر روٹیاں پکا رہے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں کہ نہ میں بیل کو اندر لے کر آیا، نہ میرا کوئی ایسا ساتھی کہ جو لے کر آنے والا ہو، نہ میں چکی سے آٹا لے کر آیا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ بیل بھی گھر میں موجود ہے، ادھر سے گھر والے کھانا بھی پکا رہے ہیں. اب آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ایسے میں بیٹھی تھی، زوردار دروازے میں کسی نے جھٹکا دیا، میں نے دروازہ کھولا تو بیل سامنے کھڑا تھا. میں نے جیسے دروازہ کھولا نا، بیل جلدی سے اندر ہے. میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک شیر بھی کھڑا تھا، تو وہ شیر واپس چلا گیا. گویا کہ وہ نماز جمعہ پڑھنے گئے تو اللہ نے جنگل سے ایک شیر کو بھیجا کہ جو بیل کو ان کے گھر تک خود آ کر چھوڑ کر گیا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم میری عبادت میں مشغول ہوگے، میں تمہارے سارے کام خود بخود کر دوں گا. اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، سارے کام چھوڑ دیے. اللہ نے ان کے لیے پھر کیسے اسباب پیدا فرمائے کہ شیر کے ذریعے ان کے بیل کو گھر بھجوا دیا. اب بیل تو گھر آ گیا ہے، آٹا کیسے آیا؟ میں تو لے کر نہیں آیا، نہ کہ ہمسایہ لے کر آیا ہوگا. بیوی نے کہا کہ میں بیٹھی تھی، کھڑکی کا دروازہ، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ ساتھ والا ہمسایہ نا آٹا اٹھا کر لے کر جا رہا ہے. میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے نا شک ہوا کہ یہ آٹے کا گٹو تو ہمارا ہے. میں نے اس گٹو کے اندر میں نے آپ کو دانے ڈال کر دیے تھے. تو میں نے ہمسایہ کو نا آواز دی، کہا کہ فلاں یہ تو ہمارا گٹو یعنی کہ لگتا ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہو. تو اس نے دیکھا کہ واقعی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، میں تو ہمسایہ کا لے کر آ گیا ہوں. تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں بولنے سے نا آپ کا گٹو لے کر آ گیا، لہٰذا یہ لیں آپ اپنا آٹا رکھے اور میں جا کر اپنا لے کر آتا ہوں. تو دیکھیں اللہ نے اسباب کیسے پیدا فرمایا. نماز کی برکت سے آٹا بھی گھر کے اندر آ گیا، بیل بھی گھر کے اندر آ گیا. اب رہ گیا تیسرا کام. وہ کیا تھا؟ کھیتوں کو پانی لگانا تھا.
اب آپ نے کہا چلو 2 کام تو ہو گیا، اب تیسرا کام کرنا ہے، کھیتوں کو پانی لگانا ہے، ٹائم چھوڑا ہے، اور یہی ٹائم مجھے دیا تھا کھیت والے نے، ظاہری بات ہے ان کی باریاں ہوا کرتی تھی، ٹویل کا تو نام و نشان تک نہیں تھا، یا تو نہر کے ذریعے یا پھر بارش کا پانی یا پھر ندیوں سے جو آتا تھا، چشموں سے نیچے آتا تھا، پہاڑوں سے یوں کرتے کرتے، تو جب زمین کے اندر پہنچتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ زمین کو پہلے سے پانی لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ زمین میں پہلے سے پانی لگا ہوا ہے۔ ساتھ میں ہمسایہ سویا پڑا تھا، ہمسایہ کو اٹھاتے ہیں کہ بھی خیر ہے میرے زمین میں پانی کس نے لگا دیا؟ تو ہمسایہ آگے سے جواب دیتا ہے وہ ہوا یوں کہ میں نے پانی تو اپنی زمین کو لگایا تھا، وہ کسی طرح نا میری زمین کا بند ٹوٹ گیا اور غلطی سے آپ کی زمین میں پانی چلا گیا، جب میں اٹھا تو سارا کے سارا پانی آپ کی زمین کو لگ چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے نماز کی برکت کیسی عطا فرمائی ہے، ہاں کیسے نماز کی برکت ہے، سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھیے، اللہ نے سارے کام خود بخود کر دیے، اور ہم نماز کو چھوڑ کر سارے کام کرتے ہیں، اس لیے بھی برکتیں پیدا ہوتی ہے، پھر بھی سارے کام نہیں ہو پاتے، پھر بھی ان کے اندر برکت نہیں ہوتی، پھر بھی نوسہ شامل ہوتی ہے۔ تو نیا سال آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پچھلے سال جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں، جو رہ چکی ہیں، اگلے سال اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس سال کے اندر وہ نمازیں ساری ادا کریں، نہ کہ اس کو گناہوں میں گزاریں۔ نیا سال دینے کا مقصد کیا ہے کہ پچھلے سال اگر والدین کو ستایا ہے، والدین کی خدمت نہیں کر پائے، ان کا حق دبایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، تو اس سال نیت کریں کہ آنے والے سال کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہارے والدین تمہارے دوزخ بھی ہیں، خدمت کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، ان کو ناراض کرو گے تو فرمایا کہ پھر جہنم میں داخل ہو گے۔ تو یہ نیت کریں کہ 2023 میں میں نے والدین کے ساتھ جو کیا 2024 میں نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ بہنوں کا حق دبایا ہے، بہنوں پر ظلم کیا ہے، بہنوں سے پیار نہیں کیا، ان کی جائیداد میں نے ہڑپ کی ہے، ان کی وراثت کا مال میں نے ہڑپ کیا ہے، تو یہ نیت کریں کہ 2024 کے اندر آنے والے سال میں نے بہنوں کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ میں نے وہ حق نبھانا ہے کہ جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا کہ جس کی بہنیں ہوں یا جس کی بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ہاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو بہنوں کے حوالے سے، فرمایا کہ ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم بہنوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں کا حق ہم دباتے ہیں، بہنوں کے ساتھ رشتہ داری ہم توڑتے ہیں، ہاں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک ہم نہیں کرتے۔ آج کس طرح بہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہنوں کو پوچھتے تک نہیں ہے، عید پر بھی جانا گوارہ نہیں کرتے۔ تو یہ نیت کریں کہ 2024 آ رہا ہے تو 2023 میں بہنوں کے ساتھ جھگڑتا تھا، جو مرضی کیا کرتا تھا، لیکن 2024 میں نے اپنی بہنوں کا حق ادا کر لیا ہے، ہاں بہنوں کا وراثت کا حق کھایا تو ان کو وہ بھی دینا، ان کی جائیداد ہڑپ کیا تو وہ بھی دینا، ان پر ساتھ ظلم کیا تو جا کر معافی تلافی بھی کرنی ہے، اور اپنی بہنوں کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اگر ہم نے پچھلے سال کسی کے ساتھ رشتہ داری توڑی ہے، رشتہ داری ہم نے نہیں نبھائی، تو یہ نیت کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر موقع دیا، 1 سال اور عطا کر دیا ہمیں زندگی کا، تو 2024 میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک مرتبہ کہ امام حسن امام حسین کی نا آپس میں انبن ہو گیا، آپس میں بولتے نہیں ہیں، کسی وجہ سے نا ناراضگی ہو گئی ہے۔ آپ پہلے امام حسن کے پاس جاتے ہیں، پھر امام حسین کے پاس جاتے ہیں، تو امام حسین کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کے زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنے بھائی سے معافی تلافی کر لیں، چلے وہ بڑے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، آپ چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے ہیں، بڑا دل کر لیں، جائیں بھائی سے معافی مانگ لیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو بھی اپنے انا کو انا سامنے رکھ کر وہ ہوتا کون ہے کہ پھر میں جا کر معافی مانگوں، کمال ہے بھائی، میری مونچھ نہ کٹ جائے گی، میری ناک نیچے نہیں آ جائے گی، میری انا نہیں گر جائے گی، ہاں تکبر پھر کس چیز کا ہم کریں گے اگر ہم نے خود جا کر ہو گئے، پھر ہماری انا کہاں جائے گی، ہماری اکڑ کہاں جائے گی اگر ہم خود جا کر جھک جائیں سامنے والے کے سامنے والے کے ہاں ادھر جا کر سر جھکا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی، مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسن کے ساتھ آپ کی انبن ہو گئی ہے، چلے آپ چھوٹے ہیں کہ آپ خود نہ جا کر ان سے صلہ کر لیں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں خود جا کر ان سے صلہ کروں، ہاں میں خود جا کر ان سے رشتہ جوڑوں، لیکن میں نے حضور کا فرمان سننا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ بندہ جنت میں بھی پہلے داخل ہے۔ سبحان اللہ، اب آگے بڑے بھائی کا ادب بھی دیکھیے،
آج ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اور ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو واقعی بڑے بھائیوں کا ادب نہیں کرتے، بڑے بھائیوں کو کوئی سمجھتی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ امام حسین کا آگے ادب دیکھیے بڑے بھائی کا، کہا کہ میں نے حضور کا فرمان سنا ہوا ہے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر لوں، جنت میں اپنے بھائی سے پہلے داخل ہو جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے آ کر صلح کرے، وہ جنت میں بھی مجھ سے پہلے داخل ہو۔ تو یہ ہوتے تھے وہ لوگ جن کی آپس میں کیسے محبت ہوتی تھی۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے 2024 کے اندر اگر کسی سے رشتہ داری توڑی ہے تو ان کے ساتھ ہم نے رشتہ داری جوڑنی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہم نے کرنی ہے، ان کے ساتھ ہم نے رشتہ ناتا اپنا جوڑنا ہے۔ تو یہ بھی نیت کریں، ایک یہ بھی مقصد ہے نیا سال دینے کا۔ اسی طرح نیا سال کس طرح منانا ہے؟ غریبوں کی مدد کر کے۔ نیا سال کی خوشی کیسے منائے؟ نوافل پڑھ کے کیسے منائے؟ روزہ رکھ کے کیسے منائے؟ کسی کے راشن لا کر دے دیں، کل یکم جنوری ہے، کسی کا راشن لے کر دے دیں، کسی کے یہاں ویسے پیسوں کی خدمت کر کے یوں نئے سال کی خوشی منا سکتے ہیں۔ لازمی آتش بازی کرنے ہیں، لازمی گناہوں پر رہنے کے ہم نے کام کرنے، نیک کام بھی تو ہے نا، ان کے ذریعے بھی تو ہم نیو ایئر نائٹ منا سکتے ہیں نا، اس ذریعے بھی تو ہم نئے سال کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں دن کے بعد رات کو دیتا ہوں، رات کے بعد دن کو دیتا ہوں، کس لیے؟ کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پچھلی زندگی بھلا کر اگلی زندگی میں پھر مست ہو جاتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے۔ کیسے گزرے؟ کہا کہ آج اس نے کم نیکیاں کی ہیں نا تو کل بھی کم نیکیاں کریں۔ فرمایا کہ جس بندے کے 2 دن ایک جیسے گزرے کہ آج اتنی نیکیاں کی، کل اتنی کی اتنی ہی نیکیاں کی، آگے بڑھا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ ایسا بندہ دھوکے کے اندر ہے۔ اور سنیے پھر آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ جس کا اگلا دن پہلے دن سے زیادہ برا گزرے، کل اس نے گناہ کیے تھے لیکن آج اس نے اور زیادہ گناہ کیے۔ اب ہم نے 2023 میں تو گناہ کیے ہیں، 2024 میں اور زیادہ گناہ کیے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کا کل آج سے زیادہ برا ہو، فرمایا کہ پھر ایسا بندہ ملعون ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم نے 2023 میں کم گناہ کیے ہوں، ہمیں زیادہ جوش چڑھا ہو، نیو ایئر نائٹ میں ہم زیادہ گناہ کر لیں، تو فرمایا کہ ایسا بندہ ملعون ہے کہ جس کا کل کا دن آج سے وہ بھی برا ہو جائے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ صدیقین یعنی اولیاء کرام میں سب سے بلند رتبہ شخصیت ہے نا، یہ لوگ اس بات سے حیا کرتے تھے کہ ان کا جیسا دن کل گزرے نا آج بھی ویسا گزرے، بلکہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اگر کل اتنی نیکیاں کیا نا تو آج اس سے ہم نے ڈبل نیکیاں کرنی ہے، اگر آج ہم نے اتنی نیکیاں کیا نا تو اگلے دن ہم نے اس سے ڈبل نیکیاں کرنی۔ ان کی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے کل اتنی نیکیاں کی تھی تو آج بڑھ کر نیکیاں کریں گے۔ 2023 میں یہ بھی نیکی نہیں کر پایا، یہ بھی نیکی نہیں کر پایا، یہ بھی نیکی نہیں کر پایا، تو آج 2024 ہے تو میں یہ بھی نیکی کروں گا، یہ بھی نیکی کروں گا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمیں بس یہ شوق ہے تو نیو ایئر نائٹ منانے کا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے تھے نا، یہ نیا سال نئے دن اس طرح مناتے تھے کہ اگر پچھلے دنوں کم نیکیاں کیے تو یہ اگلے دن اور زیادہ نیکیاں کرتے تھے، اس سے اگلے دن اور زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ 2023 میں اگر کم نیکیاں کیے تو انشاءاللہ 2024 میں ہم نے اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اور ساتھ میں پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے دن اور رات کس لیے بنایا کہ تم نصیحت حاصل کرو یا پھر میرا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کریں؟ آپ 2023 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتنی یعنی کہ ایسی تعداد ہوگی کہ جو کل 2023 میں ہمارے درمیان موجود تھی آج یہاں موجود نہیں، آج وہ قبروں کے نیچے سو رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا کیا ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہم سلامت، اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے۔ اور اعلیٰ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نا، ہم اس کی قدر نہیں سمجھتے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگیں کہ ہماری زندگی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ ہماری زندگی کتنی اہمیت ہے اور ہم اپنی زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ 2 شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہے اور آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور صحابیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں ہی نیک تھے، لیکن ان میں سے نا ایک عبادت میں زیادہ یعنی کہ وہ پرہیزگار تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ کوشش کیا کرتے تھے عبادت کے اندر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی جنگ کے اندر گئے، جہاد کے، اور جہاد کے اندر وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔
اور دوسرے جو صحابی تھے دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے نا, دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال تک زندہ رہے, 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, جنت کے دروازے پر وہ دونوں صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, پھر ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا, پھر شہید بھی ہو گیا, پھر ایک سال تک زندہ رہا اور وہ 1 سال کے بعد وہ بھی مر گیا, دونوں وہاں پر موجود ہیں. اندر جنت سے کوئی آتا ہے باہر, اور وہ صحابی کے جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے ان کا ہاتھ پکڑتا اور ان کو جنت میں لے کر چلا جاتا ہے. اب وہ صحابی کہ جو زیادہ عبادت بھی کرتے تھے اور شہید بھی تھے, اب شہید کا رتبہ کتنا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انعام کیا ہے کن پر؟ انبیاء پر. کن پر؟ صدیقین پر. کن پر؟ شہداء پر. یعنی شہداء کتنا بڑا رتبہ ہے کہ شہداء کا اللہ نے قرآن کے اندر بالخصوص ذکر فرمایا کہ میں نے شہداء پر اپنا انعام فرمایا ہے. اب شہید باہر کھڑا اور 1 سال بعد مرنے والا پہلے جنت میں چلا جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی آتا ہے کہ جو پہلے کو جنت میں لے کر گیا تھا. اب اس شہید صحابی کو پکڑتے ہیں اور اس کو جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوں تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے صحابہ کو خواب سنا, صحابہ بھی بڑے پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ عبادت میں بھی زیادہ پرہیزگار, پھر اوپر سے شہید, وہ جنت میں بعد میں گئے, یہ 1 سال تک زندہ رہنے والا یہ بعد میں فوت ہوتا ہے, شہادت کا رتبہ بھی اس نے نہیں پایا, جنت میں پہلے چلا جاتا ہے. بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ گئی. حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ عبادت میں بھی زیادہ تھے, اوپر سے شہید بھی تھے, وہ جنت میں بعد میں جاتے ہیں, اور یہ 1 سال تک زندہ رہے, عبادت بھی اتنی خاص نہیں تھی, یہ جنت میں پہلے چلے جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنیں, آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں سنیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں کتنا خوشگوار اور کتنا یعنی کہ ایک اہم موقع عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1 سال بعد تک زندہ رہا, جو 1 سال بعد فوت ہوا, کہ اس نے اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, کہ اس نے اتنے روزے زیادہ نہیں رکھے, کہ اس نے اتنے حج نہیں ادا کیے, کہ اس نے یہ نیک کام نہیں کیے. کہا کہ پھر یہی تو وجہ ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہ 1 سال تک زیادہ زندہ رہا, اس نے زیادہ عبادت کی, تو اس کے 1 سال زیادہ زندہ رہنے اور زیادہ عبادت کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل فرمایا. اللہ نے ہمیں اگر زندگی میں موقع دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پچھلوں کی بنسبت زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں, پہلے جانے والوں کی بنسبت زیادہ عبادات کر سکتے ہیں, زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں, زیادہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں, زیادہ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ فرماتا ہے کہ دن اور رات کا آنے اس لیے کہ تم میرا شکر ادا کرو, اور والا ان شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ مزید ہمیں عطا فرمائے گا, تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. حضرت سعدی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ کسی بہت بڑے شہر کے اندر گئے, وہاں جا کر ان کی جوتی ٹوٹ گئی. اب جوتی ٹوٹ جاتی ہے, پیسے نہیں ہے جوتی بنوانے کے لیے. اب ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میرا نام پہ جاتا ہے, اتنا بڑا میں شیخ ہوں اور حال یہ ہے کہ جوتی بنوانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. ابھی دل میں نا یہ خیال آ رہا تھا, دل میں خیال آ رہا تھا. چلتے چلتے نا شہر کی مسجد میں داخل ہو گئے. شہر کی مسجد میں جاتے ہیں نا, آگے ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے زمین کے اوپر جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. اللہ. اب آپ کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اے سعدی تو جوتی کے پیچھے رو رہا تھا, یہ تو وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے پاؤں تو نصیب فرمائے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو قبروں کے نیچے سو رہے ہیں. اللہ نے ہماری زندگی تو سلامت رکھے کہ اس سے بڑھ کر بھی یعنی کہ کوئی نعمت ہو سکتی ہے. تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا فرمایا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ ہمیں اور دے گا, ہم پھر شکر ادا کریں وہ ہمیں اور دے گا, ہم پھر شکر ادا کریں وہ ہمیں اور دے گا. حدیث کا خلاصہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ ای الناس خیر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین قابل تعریف آدمی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ, فرمایا کہ قابل تعریف اور بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو, فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. فرمایا کہ ایسا بندہ بہترین آدمی ہے. اب ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ نے عمر تو عطا فرمائی ہے, سانسیں تو اور دی ہیں, زندگی میں 1 سال اور تو عطا فرمایا ہے, لیکن ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں.
دنیا میں کتنی ایسے قومیں گزری ہیں کہ اللہ نے کتنے کتنی عمریں عطا کی تھی. نمرود کی کتنی عمر تھی, فرعون کی کتنی عمر تھی, لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں تھے. فرمایا کہ بہترین آدمی وہ نہیں ہے کہ جو گزر چکے ہیں, ان کی عمریں بھی لمبی تھی لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں تھے. فرمایا کہ بہترین اور قابل تعریف وہ ہے کہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں, خالی عمر لمبی نہ ہو. اور لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چلو بہترین قابل تعریف تو وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے عمر لمبی دی ہے, زندگی میں اور جینے کا موقع دیا, پھر وہ اعمال بھی نہیں کرتا ہے. یا رسول اللہ ای الناس شر, سب سے برا آدمی کون ہے, ہاں قابل مذمت آدمی کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ, فرمایا کہ قابل مذمت اور تم میں برا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عمر تو لمبی عطا کی ہو لیکن اس بندے کے اعمال برے ہیں. اب اللہ نے ہمیں زندگی میں 1 سال اور تو عطا فرمایا ہے لیکن ہمارے اعمال ہی برے ہوں تو پھر فائدہ پھر ایسی زندگی کا. تو آج نیو ایئر نیٹ میں آنے کا, ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 2023 میں جو گناہ کیے ان سے ہم نے معافی مانگنی ہے. جو نیکیاں نہیں کر پائے تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے, تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ 2024 میں ہم نے نمازیں بھی ساری پڑھنی ہیں, 2024 میں آنے والے روزے بھی ہم نے سارے رکھنے ہیں, 2024 میں ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے, اگر ہم پر حج فرض ہوا تو وہ بھی ادا کریں گے, 2024 میں والدین کی خدمت بھی کریں گے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں گے, بہنوں کا حق بھی ادا کریں گے اور لوگوں کی خدمت بھی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.